آپ نے تو اپنا عقیدہ بیان کرنا نہیں، زہر کا پیالہ پی لو گے، عقیدہ اپنا نہیں بیان کرو گے۔ دوبارہ کلپ سنو۔ آپ نے مرزا قادیانی کی طرح ایک پیشین گوئی کی تھی کہ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اپنا عقیدہ بیان نہیں کریں گے۔ میں نے اپنا عقیدہ آپ کے مطالبے پہ بیان کیا، اور اپنا وہاں لفظ بھی عقیدہ کے موجود ہے، اور آپ میں جرات نہیں ہوئی کہ میں نے 3 سکوں میں عقیدہ بیان کیا تو آپ نے اس عقیدہ سنانے کی بھی آپ کو ہمت نہیں ہوئی۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 3 سکے 3 امور پر مشتمل میں نے عقیدہ کی وضاحت کر دی، اور آپ کی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی طرح جہنم میں گئی کہ اپنا عقیدہ بیان نہیں کریں گے۔ اب آپ میں جرات ہے تو ہمت کر ان 3 سکوں میں سے کسی ایک پہ اعتراض کر۔ آپ نے تو اپنا عقیدہ بیان کرنا نہیں، زہر کا پیالہ پی لو گے، عقیدہ اپنا نہیں بیان کرو گے۔ میں نے یہ عقیدہ بیان کیا، اور آپ نے تلبیس کرتے ہوئے ایک شک وہ بھی آدھی پڑی۔ سنو، پہلی شک یہ تھی عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، مخلوق کی کوئی ہستی اس میں شریک نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو حسب مراتب بہت سارے امور غیبیہ پر اطلاع دی، اور سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی، جس کی تعبیر بعض ما کان بعض ما یکون سے کی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، یہ دوسری شک تھی، نمبر 3، جمیع ما کان جمیع ما یکون کا علم محیط، جو آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ، اور آپ نے بھی اپنا یہ عقیدہ بیان کیا، اس کو ایمان سے تعبیر کیا۔ یہ عقیدہ یہ نصوص سریہ قطعیہ کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ خالصتاً کفر ہے۔ یہ 3 سکے تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آئیں بائیں شائیں نہ کرنا، ان 3 امور میں سے کس امر کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے؟ پہلی شک کے ساتھ، یا دوسری کے ساتھ، یا تیسری کے ساتھ؟ اب جرات کر اور ہمت کر مولوی صاحب، اب بیان کر کے آپ کو کس شک سے اختلاف ہے؟ پہلی شک سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری شک میں الحمدللہ آپ نے میرے دعویٰ کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو حسب مراتب بہت سے امور غیبیہ پر اطلاع دی، اور سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی، جس کی تعبیر بعض ما کانا اور بعض ما یکون سے کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں نا۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ تیسری شک جمیع ما کانا اور جمیع ما یکونوں کا علم محیط، جو آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، اور آپ نے بھی اپنا یہ عقیدہ بیان کیا، یہ عقیدہ نصوص صریحہ قطعیہ کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ خالصتاً کفر ہے۔ میں اس تیسری شک پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سمجھ جائیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم علوم 5 کے منکر کو کافر نہیں کہتے، ہم علم الساعہ کے نہ ماننے والے کو کافر نہیں کہتے، اور آپ کافر کہتے ہو جو جمیع ما کانا و ما یکونوں کا علم محیط مانے، وہ کافر ہے۔ مناظرہ اس میں مدعی آپ ہوں گے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میرے اس دعویٰ کا منکر کافر ہے۔ پھر آئے میرے عقیدے پر کہ 3 شکے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ 2 شکیں صحیح ہیں، اور آپ نے اقرار کیا کہ یہ دونوں شکیں آپ کی درست ہیں، عالم الغیب ہونے والی اور بعض ما کان بعض ما یکون والی۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ ایک شک کے ساتھ آپ نے اختلاف کیا،
کہ جمی ما کان و ما یکون کے بارے میں جو میں نے کہا کہ یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، آپ نے کہا کہ اس پہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ مدعی آپ ہیں، اصولاً مدعی آپ بنتی ہیں، کیونکہ آپ جمی ما کان ما یکون کے مثبت ہیں اور میں جمی ما کان ما یکون کا نافی ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے عقیدے کا توڑ پیش کریں، تو میں توڑ بھی الحمدللہ پیش کر چکا ہوں۔ اب آپ کے ذمہ ان آیات کا جواب ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی، مجھے مدعی بنانا چاہتی ہیں، تو مجھے مدعی بننے سے بھی کوئی انکار نہیں۔ جمی ما کان ما یکون نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں اپنے دعوے کو اصول کے مطابق آیات و احادیث، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ سے انشاءاللہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا ہمت کیجئے، میں مدعی، آپ سائل، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کو پھر بھول بھی لگ جاتی ہے اور یو ٹرن بھی ہوتا ہے۔ اب خدا کے لیے اس کو بدلو نہیں، اصولاً مدعی آپ بنتی، لیکن آپ نے تو کسی اصول پہ آنا نہیں، اس لیے میں آپ سے رعایت کر رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جمی ما کان ما یکون نصوص کا علم محیط نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور میں اس کے لیے مدعی بننے کے لیے تیار ہوں۔ چلو، اور ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ بہرحال میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ان آنے بہانے کو چھوڑ دیں۔ اگر جمی ما کان ما یکون پر مجھے مدعی جیسے آپ نے بنایا میں نے قبول کیا، اگر آپ یو ٹرن نہ لیں تو میں مدعی ہوں، اور اگر یو ٹرن لیں تو آپ بن جائیں۔ باقی یہ ہے، آپ اپنے معتمد آدمی کا خدا کے لیے نمبر دیجئے تاکہ مناظرہ غیر جانبدار جگہ پر وہ ہو۔ اور ما کانا و ما یکونوں کا علم ماننے والا کافر ہے، تو پھر اس پر بحث ہو جائے گی۔ بکروی صاحب دیر نہ کیجئے، اب جلدی جلدی موضوع طے کر لیجئے۔ بکروی صاحب چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے 3 شکیں پیش کی تھیں۔ پہلی کو بھی آپ نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری شک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرمایا ہے۔ میں نے کہا اس میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ما کانا و ما یکونوں کا علم عطا فرمایا ہے، تب میں بنتا مدعی۔ لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، تو کفر کا دعویٰ کر کے آپ مدعی بنتے ہو، میں یہاں مدعی نہیں بنتا۔ پھر گزارش کروں گا کہ آپ ان آنے بہانے کو چھوڑ دیں۔ اگر جمی ما کان ما یکون پر مجھے مدعی جیسے آپ نے بنایا میں نے قبول کیا، اگر آپ یو ٹرن نہ لیں تو میں مدعی ہوں، اور اگر یو ٹرن لیں تو آپ بن جائیں۔ اس کے ساتھ آپ نے نام کلم میں اور 10ویں کلم میں انتہائی تلبیس سے کام لیا اور خطرناک یو ٹرن لیا، اور پھر آپ چلے گئے ذاتی عطائی، حالانکہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا یہ بہت پہلے کلپوں میں کیا، اور میں نے آپ کے اس دعویٰ عطائی علم غیب والا 7 وجوہ سے رد کیا۔ یہ آپ 7واں کلپ سن لیں، 7 وجوہ سے۔ ان وجوہات میں سے کسی کا آپ نے جواب دیا تو کم از کم اتنا تو احساس ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا تھا میرا دعویٰ توڑیں، میں نے 7 وجوہ سے توڑا۔ آپ میں جرت نہیں ہوئی کہ آپ کسی ایک وجہ پہ بھی اعتراض کرتے۔ تو جب آپ کا دعویٰ وہ ٹوٹ چکا ہے، آپ کے مفتی احمد یار نے توڑ دیا، احمد رضا خان نے توڑ دیا، آپ نے خود توڑ دیا، آپ وہ دوبارہ کلپ سن لیں، تو کیا پھر اس ٹوٹے ہوئے مردود افترائی دعویٰ جو بریلویوں کا بھی عقیدہ نہیں، آپ کے احمد رضا کے عقیدے کے بھی خلاف، عمر اشروی کے عقیدے کے خلاف، مفتی احمد یار کے عقیدہ کے خلاف، یہ آپ کا ایک جدید نیا تجدیدی کارنامہ اور نیا عقیدہ اور نیا دعویٰ، تو
تو وہ دعویٰ آپ کا ٹوٹ چکا ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے اب آپ کو ادھر یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعی بنایا، اب مہربانی کریں، میں مدعی ہوں، آپ سائل، اور میں ثابت کروں گا کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط کا عقیدہ یہ صریح نصوص کے خلاف ہے، اور یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ جمیع ما کان یہ میں آپ سے پوچھوں گا، اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ موضوع طے ہو چکا ہے، اب اس سے بھاگنا نہیں ہے۔ پہلا مناظرہ تو ہوگا وہی جس میں آپ نے مجھے مدعی بنایا جمیع ما کان ما یکون کا عقیدہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا مزید ذوق ہوا اور آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر عام مدعی بن جائیں اور میں سائل بنوں گا، اور آپ اپنے دعویٰ کی تنقیح کر کے بسم اللہ کیجئے۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ جیسے بزرگ بار بار ہمیں ملیں، ہم تو دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان 8 کلپوں کو سننے والے اس نتیجے پہ 8، 9، 10 کلپ اس میں اتنا فائدہ ہوا کہ اب سارے لوگ یہ سمجھ گئے کہ سعید اسد صاحب نے بریلوی عقیدہ چھوڑ دیا ہے۔ اور مناظرہ اس بات پر ہوگا، میں نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم عطا کیا ہے، اور آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ یہ بات یاد رہے۔ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا کیا ہے تو اس کے بعد اس پر پھر مناظرہ نہیں ہوگا، پھر آگے مناظرہ ہوگا کیا نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب پاگلوں جیسا ہے، بچوں جیسا ہے، اس پر مناظرہ ہوگا۔ اما بعد، سعید اسد صاحب کا 11واں کلپ منظر عام پہ آیا جس میں انہوں نے طے شدہ موضوع سے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی اور موضوع سے جان چھڑانے کے لیے 5 یو ٹرن لیے اور کوشش یہ کی کہ کسی طریقہ سے اب یہ پھندا گلے سے نکل جائے۔ اس لیے سعید اسد صاحب پوری توجہ کے ساتھ میری گزارش سنیے۔ آپ کے کلپ سے جواب سے پہلے چند باتیں پورے ہوش حواس سے سن لیجئے۔ نمبر 1، مناظرہ کا موضوع متعین ہو چکا ہے جس میں آپ نے مجھے مدعی بنایا اور میں نے قبول کیا کہ میں مدعی ہوں، اور دعویٰ کیا کہ جمیع ما کان و ما یکونوں کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا یہ نصوص سے قطعیہ کے خلاف ہے اور خالص کفر ہے۔ آپ نے خود مجھے مدعی بننے کی دعوت دی، میں نے الحمدللہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس موضوع کو کنفرم کر دیا۔ اب یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ مناظرے کا موضوع یہی ہوگا جس میں میرے ذمہ ہے یہ کہ آپ کا عقیدہ، آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ جمیع ما کان و ما یکونوں کا علم محیط
یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور خالصتاً کفر ہے۔ اس لیے اسد صاحب اب جان چھوٹ نہیں سکتی، پہلا مناظرہ اسی پہ ہوگا۔ اس پر مناظرہ کرنے کے بعد جو آپ کا ذوق ہوا اس کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ سعید اسد صاحب موضوع سے نہ بھاگیے، موضوع اب متعین ہو گیا۔ اب 3 آپشن میں نے آپ کو جگہ کے دے دیے، جو آپشن آپ چاہتے ہیں بیان کریں۔ تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے جگہ متعین ہوگی، افراد متعین ہوں گے اور دلائل متعین ہوں گے کہ کس قسم کے دلائل دینے ہیں مناظرہ میں، ان کا تعین ہوگا، اور اس کے بعد تاریخ کا حتمی اعلان ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے یک طرفہ ٹریفک جو چلا رہے ہیں یہ آپ کا ذاتی چیزیں ہیں، ان یک طرفہ ٹریفک کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر اب آپ نے موضوع میں گڑبڑ کی اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو پھر میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 آپشن ہیں، ایک آپشن آمنے سامنے، ایک آپشن کلپوں والا۔ تو آمنے سامنے آپ بیٹھے نہیں، نہ شرطوں کے لیے بیٹھے، اور اسی لیے نہیں بیٹھے جو اب آپ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے دن بیٹھ جاتے تو انشاءاللہ گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کو میں صحیح لین پہ لگا لیتا، لیکن آپ وہاں نہیں بیٹھے، سمجھداری کی ہے، اور اس کے بعد اب جتنی چالاکیاں ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں یہ آپ کو کام نہیں آئیں گی۔ اگر آپ پھر بھاگ گئے موضوع سے تو ہمارا مناظرہ جاری ہو چکا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ساری دنیا سن رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، ذوق رکھنے والے۔ 11 ایتیں میں پیش کر چکا ہوں، 200 کے قریب آیات میرے پاس موجود ہے، وہ انشاءاللہ کلپوں کی صورت میں آتی رہے گی اور دنیا اس کو دیکھتی سنتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب